کہ اس راہ عملیات میں تربیت عاملین میں جو سب سے پہلا سبق آپ کو دیا گیا ہے وہ اس کی نسبت اس ماہ رجب المرجب سے بہت خاص ہے کہ جسے سورہ قریش حیدری کہری کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے میں نے سورہ قریش کہری جو ہے اس کی تعداد کو کئی لوگوں کے میرے پاس یہ سوالات موجود تھے کہ جب ہم نے اس کو 70 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی 70 بار ہم نے آپ کے حکم پر پڑھا تو ہمیں تھوڑی سی پڑھنے میں دشواری آئی، یعنی کہ مشکلات کا سامنا ہوا، آزمائش کا سامنا ہوا۔ بزرگوں کا کام اپنے مریدوں کو آزمائش میں ڈالنا نہیں بلکہ آزمائش سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو یقیناً اگر آپ کسی آزمائش میں گرے، آپ نے مجھ سے اس کی درخواست کی تو آپ کی درخواست پر یقیناً نظر ثانی ہوئی اور آپ کی آسانی کے لیے ہمارے بزرگوں نے آپ کے لیے اس کی تعداد کو کم کر دیا کہ جو لوگ جن کو 1000 تعداد پڑھنے کو کہا گیا تھا ان کو پھر یہ رعایت دی گئی کہ وہ 313 کی تعداد مکمل کر لیں اور یکم رجب سے شروع کریں 313 مرتبہ اور 40 روز تک اس کو مکمل کر لیں۔ جب 40 روز مکمل ہوں گے تو آپ تو ہم سے جڑے ہوئے ہی ہیں، تو یقیناً آپ کو پھر آگے کا سٹیپ بتایا جائے گا۔ تو جو لوگ روحانی معالج ہیں، ہمارے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں چل رہے ہیں اور راہ عملیات میں عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، اس رستے کو جاننا چاہتے ہیں، تو وہ 313 مرتبہ، یعنی کہ جو لوگ علاج بھی کرتے ہیں، علاج کریں گے پرہیز کے ساتھ 313 مرتبہ وہ 40 روز تک مکمل کریں گے۔ اور جو لوگ عام لوگ ہیں کہ جن کو اس کا شوق زیادہ ہے، جستجو زیادہ ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ اتنا سفر طے نہیں کر سکتے، تو یقیناً بیماریوں کے لیے ہمارے دین میں تھوڑی رعایت ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ یا وہ ایک عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ اتنی تعداد کو نہیں کر سکتے، یا بیماری کی وجہ سے اتنا نہیں کر سکتے، یا بیٹھنے کی وجہ سے اتنا نہیں کر سکتے، یا سفر میں ہونے کی وجہ سے اتنا نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو 111 کی تعداد کی اجازت ہے، وہ بھی 40 روز تک مکمل کریں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر فرقے کے لوگ شامل ہیں، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، میری بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، میرے بھائی بھی اس میں شامل ہیں، تمام لوگ اس کارواں میں شامل ہیں۔ جو عام لوگ ہیں اپنے مسائل سے بچنے کے لیے، اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے، آزمائش سے نکلنے کے لیے 111 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کامیابی کی طرف اپنا سفر کر رہے ہیں۔ جو 313 بار کر رہے ہیں وہ بھی اپنے کامیابی کا سفر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے کاندھوں پہ اور بوجھ آئے گا، اور وہ ایسا بوجھ آئے گا کہ جو ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر اور کرامت ثابت ہوگا۔ تو پرہیز کے ساتھ، گوشت کے پرہیز کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ عمل شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور میری دعائیں اور میرے بزرگوں کی توجہ، بزرگوں کی روحانیت آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ قدم بہ قدم چلتی رہے گی۔ جب یہ ہمارا عمل چل رہا ہوگا اور اس عمل کے ہی دوران میں آپ کو اسی عمل کے ذریعے عمل کرنے کے مختلف طریقہ کار سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا کہ ہم اس عمل کے ذریعے اور کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ صغیر ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ اکبر ادا کر سکتے ہیں، یا ہم اس کے ذریعے کون کون سے اعمال اور کن کن طریقوں سے ہم اس عمل کو اپنے ساتھ ساتھ چل کر اس کو جاری کر سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے ہم پھر بہت، یعنی کہ اپنے معمولات زندگی میں اس کو ہم کس طرح استعمال کریں گے، کسی کے لیے کام کرنا ہے تو کیسے کریں گے، اپنے لیے کرنا ہے تو کیسے کریں گے، دوسروں کو اس مسائل و مصیبت سے نجات دینا ہے تو کس طرح کریں گے، یہ سب باتیں، سب گفتگو انشاءاللہ ہمارے اسی ہی دوران جو راہ عملیات کا سیزن چل رہا ہے، اسی دوران آپ کو ساری ترتیب اور طریقہ کار ملتے چلے جائیں گے، اور اس کے فوائد اتنے کہ جتنا آپ کا دامن کم پڑ جائے، اس کی برکتیں اتنے کہ آپ کا دامن فل ہو جائے اور پھر بھی اس کی برکتیں ختم نہ ہوں، اور اس سے جڑی روحانیت اور بالخصوص اس سے جڑے جو یہ سمجھیں کہ اس کے مہاتے جو نوری مخلوقات ہے جو اپنے اندر قہر بھی رکھتے ہیں، جو اپنے اندر جمال بھی رکھتے ہیں، اپنے اندر جلال بھی رکھتے ہیں، اور پھر جب ان کے ذریعے کام لیا جائے گا تو یقیناً ہمارا کوئی بھی وار خالی نہیں جائے گا۔ ہم اپنے دشمنوں کے جس سمت جا کے
ہم اس کا نشانہ لیں گے تو ہمیں مایوسی نہیں ہوگی، چاہے وہ کام ہم دشمنوں کے لیے کریں، چاہے وہ کام ہم شیاطین جنات کے لیے کریں یا پھر شریر جنات کے لیے کریں۔ مزید اسی کے طریقہ کار میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا رہوں گا اور ہم لوگ اپنے سفر کی طرف نکلتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کا ایک اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں استغفار کی کثرت ہم نے لازم کرنی ہے اپنے اوپر۔ ہم جب کثرت استغفار پڑھتے رہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نگہبان ہوتا ہے، اور وہ فرشتے، وہ ملائکہ اور بالخصوص وہ نوری مخلوقات کہ جو کلام الہی پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے معاون اور ہمارے مددگار بنتے ہیں، پھر وہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، لیکن دوسرے لیکچر میں کچھ سوالات لوگوں کی یہ بھی تھے کہ ہمیں مراقب ہونے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں ڈوٹ کی پریکٹس یعنی کہ جو توجہ روحانی جسے کہتے ہیں، جو ڈوٹ کی روحانی مشق ہے، کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا بھی ایک بار میں آپ کو پھر توجہ سمجھا دوں کہ یہ ہم کر کیوں رہے ہیں، اس کی کرنے کی بیسیکلی وجہ کیا ہے، اور پھر ڈوٹ کی پریکٹس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے میں ڈوٹ کی پریکٹس کا ایک دفعہ پھر ترتیب اور طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ نئے شامل ہیں وہ ایک وائٹ پیپر لیں، وائٹ بورڈ لیں، اپنے سامنے رکھیں، اور بیچ میں اس کے سینٹر میں آپ ایک مارکر سے ایک ڈاٹ کا نشان لگا دیں، اور اس کو اتنی دور کہ جتنی دور ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے اپنے سامنے دیوار پہ اس کو فریم کر دیں، اور جہاں پہ آپ فریم کریں گے وہ آپ کے جو آنکھیں ہیں وہ بالکل جیسے کیمرہ میں بالکل میرے سامنے ہے ایسی بالکل آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور آپ کی آنکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیچے کی طرف لگا دیں تو گردن جھکا کے دیکھ رہے ہوں، یہ غلط ہے۔ اوپر لگا دیں، گردن اوپر کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ نے گردن بالکل سیدھی رکھنی ہے اور بالکل اپنے سینٹر میں رکھنا ہے وہ ڈاٹ، اور پھر اس ڈاٹ کو آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، اور اتنا دیکھنا ہے کہ جتنا آپ کی پلک چھپکنے لگے۔ جب پلک چھپکنے لگے تو ہم نے آنکھیں بند کر لینا ہے اور پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے اور اندھیروں میں گم ہو جانا ہے، اور پھر ہم نے اپنا رخ یا تو قبلہ رخ رکھیں یا پھر شمال کی جانب رخ رکھیں، دونوں جانب رخ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو نفع ہوگا۔ سب سے بہتر طریقہ کار جو میں نے اپنے پریویس اسٹوڈنٹس کو میں نے تعلیم کیا تھا، ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا رخ شمال کی جانب رکھیں گے، شمال کی جانب رکھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اور اگر مغرب کی جانب یعنی قبلہ رخ ہو کے رکھتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین ٹائم، اس کا سب سے بہترین جو وقت ہے کہ جس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین ٹائم ہمارے پاکستانی وقت کے مطابق رات 4 بجے ہے، کہ جو لوگ توجہ کے ساتھ اس وقت میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اب جیسے پاکستان میں اگر 4 بج رہے ہیں تو یقیناً ہندوستان میں 5 بج رہے ہوں گے، دبئی میں 3 بج رہے ہوں گے، سعودی عرب میں 2 بج رہے ہوں گے، یو ایس اے میں مختلف ٹائمنگ ہوگی، اور یو کے میں آپ 5 گھنٹے پیچھے کر لیں، وہ ٹائم ہو رہا ہوگا، یعنی کہ 11 بج رہے ہوں گے۔ تو جو بھی آپ کے ملک کا ٹائم ہو، آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہمارے کنٹری کا ٹائم کیا ہوگا۔ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ اس ٹائم پہ توجہ کے ساتھ پرسکون ہو کے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف توجہ کرنی ہے، فیض کا انتظار کرنا ہے، توجہ کا انتظار کرنا ہے۔ اب یہ توجہ کیوں ضروری ہے؟ یہ توجہ بیسیکلی ہے کیا، اور ایسا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہمیں تفکر کا حکم دیتی ہے، یعنی کہ ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تفکر سے مراد تمام تر ذہنی قوت کے ساتھ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرنا ہے، یعنی کہ اس کائنات میں جتنی بھی قوتیں ہیں
उन सब पर हमें गौर और फिक्र करना है। अब हम कैसे करेंगे? अब इसका सबसे पहले हमें हमारा दीन इस्लाम हमें सबसे पहला हुक्म देता है, वो देता है हमें नमाज का। नमाज बेसिकली क्या है? अगर हकीकतन अगर नमाज को भी देखा जाए तो नमाज भी ही तफक्कुर है, यानी कि हमारे दिन का एक अहम रुकून है, जिसे हम सलात कहते हैं। अगर सलात का हम तर्जुमा करें तो इसका मतलब बनता है कि रब्त कायम होना या रब्त कायम करना। जब तक हम तफक्कुर नहीं करते किसी भी चीज में, गौर और फिक्र नहीं करते। अब हमें सबसे पहले हमारे दीन ने हमें नमाज का हुक्म दिया। हमें नमाज का हुक्म क्यों दिया? ताकि हमारा अपने खालिक से एक राब्ता कायम हो। नमाज एक समझ लें कि एक ऐसी मश्क है, या यूं कह लें कि एक ऐसी मशीन है कि जो हमारे खालिक तक हमें पहुंचा देती है। कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर कराची में हूं और मुझे कराची से लाहौर का सफ़र करना है, मैं गाड़ी में बैठूंगा, गाड़ी मेरी सवारी हुई और मुझे वो लाहौर पहुंचा देगी। अगर मुझे रास्ते मालूम हैं तो मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मैं भटकता फिरूंगा। इसी तरीके से नमाज की जो हालत है, नमाज की जो कैफियत है, इसको बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक मशीन होती है जो टाइम ट्रैवल कराती है। अगर ज़ाहिरी अल्फाज की बात कर रहा हूं मैं, इसकी ज़ाहिरी तफसीर की बात कर रहा हूं मैं, कि ये एक ऐसा आला है ये हमारे पास, ये हमें एक ऐसा तरतीब और एक तरीक़ेकार हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबी ने हमें समझाया, हमें बताया कि नमाज की कैफियत क्या है। और नमाज में दौरान हरकत जो भी कुछ हम फेल करते हैं, यानी कि झुकते हैं, सजदे में जाते हैं, कायदे में बैठते हैं, उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, शहादत गवाही देने के लिए हम उंगली उठाते हैं शहादत की, हम सलाम फेरते हैं, ये सारे के सारी एक ऐसी तरतीब और एक ऐसा तरीक़ेकार है कि जो हमारे रब से हमारा राब्ता कायम कर देती है। कि जब इंसान नमाज की हालत में होता है, आप तसव्वुर करें, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ के तफक्कुर करें, सोचें, गौर फिक्र करें कि मैं क्या कह रहा हूं, और अपने हाल को देखें कि जब आप नमाज की हालत, जब आप सबसे पहले नमाज पढ़ने से पहले हमें क्या हुक्म होता है कि हम पाक साफ हों और फिर हम बावजू हों। जब तक आप पाक साफ नहीं होगे, आपका वजू नहीं होगा, आपकी नमाज नहीं होगी। जिस तरीके से हम मिसाल के तौर पर गाड़ी का सफ़र करते हैं तो गाड़ी में इसको चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। हम बगैर फ्यूल के गाड़ी नहीं चला सकते, फ्यूल होगा तो गाड़ी चलेगी। इसी तरीके से हमारे बातिन की पाकीज़गी के लिए, उस सवार होने के लिए, उस सवारी में जिसे नमाज कहा गया है, आप पहले वज़ू करेंगे, यानी कि आप बिल्कुल एक्टिव होगा। जब इंसान वज़ू करता है नमाज पढ़ने के लिए तो उसको एक रूहानी खुशी का एहसास होता है, उसको एक सुकून मैसर आता है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, उसके ऊपर से अगर स्ट्रेस होता है, कोई जहनी टेंशन होती है तो वो चीज़ रिलीज होती है। हमारा दौरान खून जो होता है वो अपने एतदाल पर आता है सिर्फ वज़ू करने से। अभी हमने नमाज नहीं पढ़ी है, अभी हमने अपने बुजुर्गों के हुक्म पर सिर्फ वज़ू किया है। अब वज़ू जब हमने कर लिया, हमारे अंदर एक कैफियत पैदा हुई, एक सुरूर हमारे अंदर पैदा हुआ, और फिर जब हमने वज़ू किया और हमने जब नियत की, तो उस नियत जो हमने की है ना, हमारे दिमाग ने इंडिकेट कर दिया कि अब तेरा राब्ता कायम होने वाला है, अब तू उस हालत में आ जा, मुसल्ले पे कदम रख ले, कि तेरा रब किससे कायम हो रहा है? जो तेरा खालिक है। फिर जब इंसान नमाज की हालत में आता है तो आप ये देखें, जब आप जहाँ नमाज पर होते हैं, ना आप दाएं देखते हैं, ना आप बाएं देखते हैं, ना आप पीछे मुड़ के देखते हैं। आपको डर होता है आपकी नमाज टूट जाएगी। आप ना उस हालत के दौरान ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से कलाम करते हैं, ना आप किसी की कोई बात सुनते हैं, और ना सुन के उसको जवाब देते हैं। हालत नमाज में जो कुछ भी हो रहा होता है आप उससे बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। अगर आपके पास शोर शराबे की भी आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ भी हो रहा होता है, तो आप कोशिश ये करते हैं कि अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें। नमाज को समझो। मैं इसकी नमाज की सिर्फ उसी ज़ाहिरी हालत पे ही आपको गौर व फिक्र दिलाना चाह रहा हूं
کہ جب اس حالت کے اندر، اس کیفیت کے اندر ہم دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، بات نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے، ہم 2-4 قدم آگے نہیں چل سکتے، 2-4 قدم پیچھے نہیں چل سکتے، ہمیں معلوم ہے ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے گا. ہماری نماز ٹوٹنے سے مراد ہمارا رب ٹوٹ جائے گا، ہمارا جو رب تھے وہ ٹوٹ جائے گا. اور پھر جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اب بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اب ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے کھڑے ہوئے، اب اللہ ایسے نا ایسے کرا اللہ اکبر یوں کہہ کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. نماز کا ثواب تو ملے گا آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز آپ کی غلط ہے، آپ کو نماز کا ثواب تو ملے گا، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، اس کی روحانیت بھی حاصل کرنی ہے، اور اپنا ربط بھی قائم کرنا ہے. اب جس نقطے پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں نا، اس نقطے کو تھوڑا ذہن میں رکھنا آپ نے. ہم کچھ لوگ یوں کر کے نماز پڑھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یوں گردن جھکا کے، ایسے گردن ایک طرف گری ہوتی ہے، کسی کی یوں ایک طرف گری ہوتی ہے، کسی کی یوں اکڑی ہوئی ہوتی ہے بالکل اسٹریٹ، کسی کی بالکل نارمل ہوتی ہے حالت میں. بعض لوگوں کی بعض کیفیتیں ہوتی ہیں. جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، جو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو بعض لوگوں کی گردن بالکل سیدھی ہوتی ہے، بعض لوگ گردن یوں کر کے رکھے ہوتے ہیں، بعض لوگ یوں جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ پوری جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، ہوتی ہے نا. لیکن اصل طریقہ کار کیا ہے، جو جسے روحانی ربط قائم کرنے کا طریقہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان نماز کی حالت میں ہو تو وہ ایسی کیفیت رکھے کہ جیسے اللہ اکبر یہ کہہ کے ایسے ناف کے نیچے باندھ لے، یا جہاں جو اس کا طریقہ کار ہے نیت باندھنے کا وہ نیت باندھے، اور گردن اپنی بالکل ایسے رکھے اسٹریٹ، کہ جیسے ہماری جو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ ہماری گردن کے اسٹریٹ آئے، جیسے ایسے بالکل ایسے حالت پہ ہو. گردن پوری ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ ہماری گردن ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم بالکل ایسے حالت میں ہو تو یہ اسٹریٹ ہو. اب گردن جھکائیں گے تو رابطہ منقطع ہوگا، ٹیڑھی کریں گے رابطہ منقطع ہوگا، یوں کریں گے رابطہ منقطع ہوگا. بالکل سیدھی گردن رکھیں گے. اچھا، سیدھی رکھنے سے ہمارا ربط کیسے قائم ہوتا ہے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، میں وہ بھی آپ کو پروف کرتا ہوں. ابھی آپ پہلے اس چیز کو سوچیں، آپ نے گردن بالکل ایسے رکھنا ہے. اچھا، ایسے گردن رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے گردن رکھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ آج میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان بیٹھنے میں اپنی گردن کو بالکل اسٹریٹ رکھتا ہے، کھڑے ہونے میں گردن کو اپنی پوری اسٹریٹ رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہے، جو ہماری پوری ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کا ہمارا ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے، گردن کے ساتھ پورا نیچے کی طرف ہوتا ہے، کہ جو اس کو کنیکٹ کرتی ہے پورے باڈی کو ہمارے، یعنی کہ دماغ سے ہمارے جو پیغام آتا ہے وہ انہی کے ذریعے پوری باڈی تک پھیلتا ہے. ایک ہمارا پوائنٹ، ہمارا ایک مین سرکل، مین پوائنٹ کیا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کا شروع کا جو اسٹیپ ہے، جو جوائنٹ ہے، ایک یہ، اور ایک ہمارا بالکل لاسٹ مورا جو ہمارے کولوں کی طرف جاتا ہے، ایک وہ یعنی کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اچھا، اب میڈیکل کے اندر اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک کے اندر انبساط کا عمل ہوتا ہے، ایک کے اوپر انقباض کا عمل ہوتا ہے. اچھا، انقباض کیا ہے اور انبساط کیا ہے؟ اچھا، انبساط کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے پھیلنے کو، یعنی کہ اوپر کا جو عمل ہے، اوپر سے مثال کے طور پہ بلڈ کی سرکولیشن ہو رہی ہے ہماری، یا ہمارے جو دماغ کے اندر جو ریس کے ذریعے جو پیغامات ہمارے پورے اعضاء کو دیے جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ اب آگ جل رہی ہے، میں آگ کے قریب انگلی لے کے جاؤں گا، میں فوراً انگلی کھینچ لوں گا، کیونکہ میرا دماغ فوراً انڈیکیٹ کر دے گا کہ اگر تو آگے گیا تو تیرا ہاتھ جل جائے گا. یہ کس نے پیغام دیا؟ ہمارے دماغ نے. کس کو؟ ہمارے پورے باڈی کو. ٹھیک ہے. اب بچہ ہے وہ انگارے کو بھی اٹھا لیتا ہے، وہ آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس کو کیا اس کے پاس پیغامات نہیں آ رہے کیا؟ جب وہ ان پیغامات کا شعور نہیں رکھتا ابھی اس عمر میں. اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو انبساط کا عمل ہے نا، یعنی کہ انبساط کا عمل ہمارے ابتدا میں ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا تعلق ہمارے دماغ، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، ہرا مغز جو ہوتا ہے ہمارا، جو جسے الدماغ کہتے ہیں، الدماغ کا کنیکشن جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک سرکٹ پوائنٹ، ایک یعنی کہ ایک وہ مین پوائنٹ کہہ لیں. جیسے مثال کے طور پر ایک بجلی گھر ہے. اب بجلی گھر سے ڈائریکٹ بجلی آپ کے گھروں میں نہیں آتی. سب سے پہلے بجلی گھر سے وہ بجلی کہاں جاتی ہے؟ ایک ایسے مین پوائنٹ پہ جاتی ہے جہاں پہ بجلی گھر بناتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم نے مختلف جگہوں پہ پیمپٹیاں لگا دی، یعنی کہ جہاں پہ ایک بہت بڑی والٹ کے اندر ہم نے بجلی گھر سے ایک پیمپٹی میں دے دی، اور پھر پیمپٹی کے ذریعے ہی تاروں کے ذریعے
پھر 220 واٹ جتنے جتنے گھروں میں لوگوں کو ضرورت ہے اتنے دینے شروع کر دیے. تو یہ سارے پیغامات جو ہے نا یہ ایک برقی ریز ہیں. یہ پیغامات جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ایک کرنٹ کے مانند ہے جو ہمارے پورے باڈی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, پورے باڈی کو بتایا جاتا ہے. تو اس دماغ جو ہمارے الدماغ میں ہے وہاں سے وہ پیغام لیتا ہے اور کہاں جاتا ہے, جو ہمارے پیمٹی جسے انبساط کہتے ہیں. انبساط کہتے ہیں پھیلنے کو, ہر طرف پھیلتا ہے. اب ایک پیمٹی ہے نا, پیمٹی سے پورے علاقے میں بجلیاں پھیلتی ہیں. آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ 3 تار ادھر سے نکل رہے ہیں, 3 تار ادھر سے نکل رہے ہیں, 3 تار ادھر سے, یعنی کہ پھیلنے کے عمل. بجلی گھر ایک مرکز ہے, وہاں سے آئی پیمٹی میں, پیمٹی سے بھی تاروں کے ذریعے پھیلنا شروع ہو گیا جو کرنٹ آپ کے گھروں میں آ رہا ہے. اسی طریقے سے الدماغ سے ہمارے انبساط میں آیا اور انبساط سے پھر ہمارے پوری باڈی میں پھیلنا شروع ہو گیا, جسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نیوٹرل ہے. اب اس کا جو لاسٹ مورا ہے اس کو کہتے ہیں انقباض. انقباض کہتے ہیں سکڑنے کی حالت کو, یعنی کہ حالت قبض کو, یعنی کہ بند کرنے کو. ایک ہوتا ہے پھیلنا, ایک ہوتا ہے بند کرنا. اب وہ الیکٹرسٹی آپ کے گھروں پہ تاروں کے ذریعے آئی. اب آپ کے گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے میٹر لگے ہوتے ہیں, وہ وہاں سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر میٹر کے اوپر سے اگر تار کاٹ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے, لائٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, آپ کے گھر پہ لائٹ نہیں آتی. اب وہ پوائنٹ جو میٹر کا پوائنٹ ہے وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں بالکل لاسٹ مورے پر ہے, یعنی کہ سارا فیز جمع ہو رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, وہاں پر انبساط میں, یعنی کہ حالت قبض میں. اب وہ میٹر کا کام کیا ہوتا ہے, ایک جگہ سٹاپ کر دینا, اس کو روک دینا, بند کر دینا, آگے نہیں دینا. آگے اس وقت دینا کہ جتنی ضرورت ہے, ورنہ اس کو سٹاپ کر کے رکھنا ہے. اب 220 وولٹ آپ کے گھر میں پوری 220 وولٹ نہیں آتے, کسی کے 170 آتا ہے, کسی کے 160 آتا ہے, کسی کے 210 آ رہے ہوتے ہیں, کسی کے 200 آ رہے ہوتے ہیں. پورے کے پورے واٹ جو ہمارے 240 پیچھے سے مل رہے ہیں, 220 واٹ مل رہے ہیں, وہ آگے نہیں کر رہا, اس نے سٹاپ کر دیا, اس نے بند کر دیا. اب جتنی اس کو ضرورت ہے وہ اتنی ریلیز کر رہا ہے. اسی طریقے سے وہ پیغامات, وہ روحانیت کی لہر, وہ برقی شعاعیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہیں اور ہمارے رابطہ قائم کرنے کے لیے جو ہمارے اندر ایک کیفیت ہے, ایک ریز ہے, ایک جسے ہم روحانی قوت کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ جب انسان نماز کی حالت میں اس طرح اسٹیٹ ہوتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کہتا ہے تو یہاں سے ہمارا نیوٹرل چلتا ہے اور نیچے سے اوپر کی جانب, اوپر سے نیچے کی جانب. تو یہ نیوٹرل فیز دونوں جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, الیکٹرسٹی میں کہتے ہیں کہ اس کو روشنی پیدا ہو جانا, یعنی کہ بلب جل جاتا ہے. جب نیوٹرل اور فیز ملتے ہیں تو لائٹ آ جاتی ہے, جب ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو لائٹ نہیں جلتی. اسی طریقے سے ہمارے جو ایک پروسیس, ایک روحانی کیفیت میں ایک روحانیت پروسیس ہمارے اندر ہو رہا ہے, ہماری باڈی کے اندر. تو جو ریڑھ کی ہڈی جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں, جب ہم اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں سے پوائنٹ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. ایکٹیویٹ تو وضو نے کر دیا, اس نے ایکٹیویٹ کر دیا, اس نے پیغامات دے دیا کہ بھائی اب تم اسٹریٹ ہو جاؤ, تمہارا رابطہ قائم ہونے والا ہے. اب تمہارا رابطہ کیسے قائم ہوگا, اب تم حالت نماز میں آ گئے, اللہ اکبر کہ تم نے نیت باندھی, جب تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھنا شروع کیا تو اس جو آپ نے الحمدللہ جو آپ نے اپنے رب کی تعریف بیان کی ہے تو وہاں سے ہمارے اندر ایک حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی, ایک سنسراہٹ سے ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ جب ہم اپنے خالق کا نام لیتے ہیں, اس کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہمارے اندر ہماری کیفیت بدلنے لگتی ہے. نماز کی حالت میں ہمارے اندر کیوں کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس کے بیسیکلی ریزن یہی ہے کہ ہمارے جو انبساط اور انقباض کا جو عمل ہوتا ہے, جو ہمارے اندر نیوٹرل اور فیز ہوتا ہے, تو جب یہ ملتا ہے تو روشن پیدا ہوتی ہے. اور جو لوگ گردن جھکا لیتے ہیں, گردن سائڈ کر لیتے ہیں یا گردن مڑ کے, ہمیں کیوں منع کیا گیا نماز میں؟ ہمارے مولوی حضرات تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تم پیچھے مڑ کے دیکھو گے, آگے قدم چلو گے, ادھر دیکھو گے تو تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز تمہاری فاسق ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا, لیکن کیوں ہوگی؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ میڈیکل یہ بات کہتی ہے کہ جب ہم دائیں بائیں جانب گردن گھماتے ہیں نماز کی حالت میں, آگے کی طرف جاتے ہیں, اوپر لے کے جاتے ہیں, نیچے لے کے جاتے ہیں, تو وہی پروسیس جو ہمارے اپنے اندر ہو رہا ہوتا ہے روحانی کیفیت کا, انبساط اور انقباض کا عمل, یعنی نیوٹرل اور فیز کا عمل, تو نیوٹرل اور فیز ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے. نیوٹرل اور فیز ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے. ملتے اسی وقت ہیں کہ جب آپ کی گردن اسٹریٹ ہوتی ہے, نیوٹرل فیز بالکل روشن ہے, یعنی کہ اب آپ کا
رب قائم ہو گیا. آپ کے کھڑے ہونے سے ہی آپ کا اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اب جب کسی کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے جبھی تو تم اس کے روبرو بولتے ہو نا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پھر کہتے ہو مالک یوم الدین، کہ جو مالک ہے انصاف کے دن کا، ایک دن کا مالک ہے. ابھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی دن میں آنا، رات میں آنا، یہ دن اور رات یہ دن نہیں ہے، یہ اندھیرا اجالا ہے، یہ لیل اور نہار ہے. ابھی ہمارے یہاں شب ہے یعنی اندھیرا ہے. صبح یعنی دن نہیں کہیں گے، صبح یعنی اجالا، روشنی. دن یاد رکھنا ایک ہی ہے کہ جو انصاف کا دن یعنی کہ روز محشر کا دن ہوگا وہ دن لگے گا. مالک یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، کہ ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ناحق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ انسان کے اعضا، انسان کے تمام اجزاء گواہی دیں گے. وہ اس دن کی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین. اور پھر کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ کا رابطہ قائم ہو رہا ہے اور آپ کی اپنے رب سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ جب ہم نے تیری عبادت کی، ہم نے تجھی سے مدد کی، تجھی سے مدد مانگی، تو اب تو ہماری مدد کیا کرے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں تو سیدھے راستے پہ چلا دے. بس اب سیدھے راستے پہ چلا دے، ہم نے تو بول دیا، لیکن اب ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے سیدھا راستہ کون سا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے اپنے دوستوں کو پسند کیا، ان کو نعمتیں دی، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ تو نے غضب کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر بولتے ہیں آمین. پھر آگے تم تلاوت کرتے ہو، پھر آگے تم قرآن کی سورت پڑھتے ہو، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے. اصل اس نماز کی کیفیت میں کھڑا ہونا اور روحانی سرور اور روحانی کیفیت کو حاصل کرنا ہے. اس کے بعد کہ جب آپ پھر رکوع کی حالت میں ہوتے ہو، اور جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہو نا، تو کہتے ہیں کہ اتنا جھکنا چاہیے کہ اگر آپ کے کمر پہ پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو پانی کا پیالہ نہ گرے. نماز کی کیفیت میں اتنا جھکنا چاہیے رکوع میں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کھڑے میں رکوع میں کیا کرا، اپنے شولڈر اوپر کر لیے، ایسے کر کے یوں کر کے جھک گئے. تو کیا یہ رکوع ہوا؟ ظاہری اگر حالت میں پہنچیں گے آپ کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. آپ پورا رکوع کی حالت میں ایسے جھکیں کہ آپ کے اوپر کوئی پلیٹ رکھ دی جائے، کوئی پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے، کوئی پانی کا تھال رکھ دیا جائے تو پانی کا تھال نہ گرے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، اگر کوئی تکلیف ہے، اگر کوئی بیماری ہے، تو اس حالت میں پھر آپ کو چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں ایک صحت مند آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ عالم کی 2 رکعت نماز نفل جاہل کی 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. پھر جب ہم رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور جب اتنی کیفیت میں ہوتے ہیں، اتنا جھکے ہوتے ہیں، اس کی جھکنے کی میڈیکلی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری ریڑھ کی ہڈی جھکتی ہے نا، تو پھر وہ انبساط اور انقباض کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پارے کی گولیاں. آپ نے پارے کی گولیاں کبھی دیکھی ہیں کہ جب پارا یوں ڈالو یوں کرتے ہیں تو پارا کبھی ادھر جھک جاتا ہے، پھر کبھی ادھر گر جاتا ہے، کبھی ادھر آ جاتا ہے، کبھی ادھر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے وہی ریس، وہی رابطہ قائم کرنے والی قوت جو ہمارے اندر موجود ہے، پھر وہ پانی کی طرح ہمارے اندر پورا وہ کرتی ہے، کیفیت بڑھاتی ہے. اس کا ایک فائدہ بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر سے جو ہمارے مرکز، جو نیگیٹیوٹی کا ہے، نیگیٹیوٹی جہاں پہ جمع ہوتی ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ریڑھ کی ہڈی کے اندر بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں
کہ جہاں پہ نگیٹیوٹی داخل ہو کے وہاں سے پورے وجود میں پھیلتی ہے. تو جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے، تو جب یہی روحانی کیفیت جب اپنے تغیرات کا عمل جاری رکھتی ہے، یعنی کہ کبھی ادھر بدل رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر بدل رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے اس وجود کے اندر کہ جہاں پہ نگیٹیوٹی ہماری رگوں میں داخل ہو چکی ہوتی ہے، اپنا قائم مقام کر لیتی ہے. اگر صحیح طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر سے وہ نگیٹیوٹی بھی دور ہو جاتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز بری باتیں اور بے حیائی سے بچاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اندر صفائی ہو رہی ہے، اس سے نماز صفائی کر رہی ہے ہماری. اور اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر کمر کا درد ہوتا ہے، موروں کا درد ہوتا ہے، مورے کھسک جاتے ہیں، ہمارے L4 L5 متاثر ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم رکوع کی حالت میں صحیح نہیں ہوتے. تو یہ ساری روحانی کیفیتیں ہی چل رہی ہیں. ہم نے کبھی بھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا، کبھی بھی تفکر نہیں کیا. ہم نے صرف نماز ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملی، جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھا دی، بس ہم طوطے کی طرح اس کو رٹیفیکیشن پہ لگے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی اپنی نماز صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی. جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہمیں اسی طریقے سے پڑھنے شروع کر دیا. ایک بندہ جو تمہیں صحیح طریقہ بتا رہا ہے، بولو نہیں بھائی میرے باپ دادا تو ایسے پڑھتے تھے. تم نے اپنی زندگی میں اتنی نمازیں پڑھی، کیا تمہارا رب سے تمہارا رابطہ قائم ہوا؟ جواب ہمیں ملے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس ترتیب اور اس طرح نہیں پڑھی کہ جس طرح ایک عالم پڑھتا ہے. ہم نے اس طرح نہیں پڑھی جس طرح ایک صوفی پڑھتا ہے. ہم نے اس طرح نہیں پڑھی جیسے ایک اللہ کا ولی پڑھتا ہے. ایک عالم کا رب اپنے رب سے قائم ہوتا ہے، ایک عالم دین کا اپنے رب سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، ایک صوفی کا اپنے رب سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، ایک ولی کا اپنے رب سے تعلق قائم ہوتا ہے. تو پھر ہمارا تمہارا کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ بھی تو انسانی ہے نا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پیروی کرو. قرآن کہہ رہے پیروی کرو. نماز میں تمہیں حکم ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں اس راستے پہ تم جب ہی چلو گے جب تم اس کی پیروی کرو گے، ان راستے پہ چلنے والوں کی. تم نے دعا تو کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پہ چلا. او بھائی تم نے 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے تم نماز میں دعا کر رہے ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو کیا تم ان رستوں پہ چلے ان لوگوں پر کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعامات دیے؟ اللہ نے پتہ ہے کن کو انعامات سے نوازا؟ جن کا اللہ سے رابط قائم ہوا، جن کا رابطہ قائم ہوا. تو 50 سال میں تمہارا اگر رابطہ قائم نہیں ہوا تو تم نے کیا کرا گویا؟ اس لیے کہ تم نے ان لوگوں کی پیروی نہیں کری کہ جن کی پیروی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی، اور ان لوگوں کی پیروی جو صالحین ہیں، جو مومنین ہیں، ان لوگوں کی پیروی کہ جن پر اللہ نے خاص انعامات سے نوازا، یعنی اس کے دوست. تم بھی اللہ کے دوست ہو، میں بھی اللہ کا دوست ہوں، یہ بھی اللہ کے دوست ہیں، وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، لیکن ہم نے دوست کی لاج نہیں رکھی. کیوں؟ ہم نے پیروی نہیں کی. اگر کوئی ہمیں پیروی کا کہتا ہے، وہ کہتا ہے لو بہت بڑا بن رہا ہے، اب یہ ہمیں سمجھائے گا، بس بھائی بس ہمیں بہت آتا ہے. تو بس ٹھیک ہے. سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل عاجز کرنا پڑتا ہے، بالکل نیچے گرا دینا پڑتا ہے، تب جا کے بندہ کچھ سیکھتا ہے. شیطان کیا تھا؟ مجھے تو آتا ہے، مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے، مجھے تو وہ بھی معلوم ہے، میں نے تو یہ بھی ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہے، میں نے تو وہ بھی کیا ہے. شیطان سے زیادہ عالم کون تھا؟ شیطان سے زیادہ عبادت گزار کون تھا؟ شیطان سے زیادہ نافرمان کون تھا؟ شیطان سے زیادہ سرکش کون ہوا؟ شیطان سے زیادہ ملعون کون ہوا کہ جس نے لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا؟
تو جب تک ہم پیروی نہیں کرتے، اپنے استاد کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ استاد خود چل رہا ہے، یہ نہیں کہ استاد بول رہا ہے بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور استاد خود غائب. ہمارے دین میں اس چیز میں سختی سے ہے کہ وہ بات منہ سے نہ نکالا کرو جو تم خود نہیں کرتے ہو، لوگوں کو کرنے کا حکم دیتے ہو. تو ہمیں اپنے اندر روحانیت کیفیت پیدا کرنے کے لیے، اپنی توجہ یکسوئی کرنے کے لیے، اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے خود کی اصلاح کرنی ہوگی. اب خود کی اصلاح کے لیے ہمیں کیسے کرنا ہوگا؟ یہ تو نماز کی کیفیت ساری سب کچھ آپ کو سمجھا رہی، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کا ربط کیسے قائم ہوتا ہے. لیکن اس میں اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے، اسے اپنے اندر تلاش کرو. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہ خدا کی بادشاہت، رب کی بادشاہت، اللہ کی بادشاہت تمہارے اپنے اندر موجود ہے، تم اسے اپنے اندر تلاش کرو. ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کئی دنوں کے لیے آپ کوہ طور پہ چلے جایا کرتے تھے. قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور پھر 10 راتیں اس پہ بڑھا کر 40 راتیں اس پر مکمل کر دی ہے. اس 40 راتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ یہی تفکر، یہی غور و فکر، اپنے رب کی حمد و ثنا. اور کون سی عبادت تھی؟ اس سے پہلے کی عبادتیں غور و فکر ہی کرنا عبادت میں شمار ہوتا تھا. کہ جیسے آپ اگر بھگوت گیتا دیکھتے ہیں، ہندوؤں کی جو کتاب ہے جس میں سری کرشن اور راجا ارجن کے درمیان جو مکالمے ہوئے، ان مکالمے جو ہوئے، جو گفتگو ہوئی، جو کنورسیشن ہوئی، اس میں ہی سب سے زیادہ ذکر جو ملتا ہے وہ تفکر کا ملتا ہے، غور و فکر کا ملتا ہے، مراقبے کا ملتا ہے، جو یہ تقریباً 4000 سال پہلے 5000 سال پہلے گزرے. اب کون تھے یہ؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. اب مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات میں ہی اگر اس کی زندگی پر ہی آپ اس کو غور و فکر کریں تو ان میں بھی سمجھ لیں کہ تفکر ہی یعنی کہ مراقبہ ہی کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے. اس تفکر کا تعلق، اس غور و فکر کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں ہونے والے آخری بندے تک ہے. چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انسان اس کے گرد ضرور گھومتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے گزرے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی وہ گزرے ہیں، سب کے سب ان مذہب کی جو بنیاد ہے، ان مذہب کی جو بیس ہے، وہ تفکر ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ بھائی سورج میرا خدا ہے، معاذ اللہ، کسی نے کہا، وہ اس کی پوجا کرتا ہے. اب اس کی پوجا کرنے کے لیے وہ اس تک کیسے پہنچے گا؟ یقیناً تفکر کرے گا. تفکر ایک سواری ہے، تفکر ایک سواری ہے جو اپنے سوار کو یا تو شیطان کے قریب لے جاتا ہے یا رحمان کے قریب لے جاتا ہے. اب جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا لیے، تفکر کی سواری پہ اگر وہ لوگ سوار ہوتے ہیں، وہ تفکر کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ مراقبہ کرتے ہیں، تو ان کی سواری ان کو شیطان مردود کے پاس لے جاتی ہے. یعنی کہ وہ استدراجی قوتیں ان کو حاصل ہو جاتی ہے جن کو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ ہدایت پر ہے. جیسے ایک قرآن کی ایک آیت ہے
کہ اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے جبکہ وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دنیا کے کسی بھی مذہب سے پوچھ لو، اس کو لگے گا میں ہی حق پہ ہوں، باقی پوری دنیا کافر ہے۔ تو وہ تفکر کی سواری اپنے ہونے والے سوار کو یا تو استدراجی رستے سے گزر کر، استدراجی ایک قوتوں کا نام ہے جسے باطل قوتیں کہتے ہیں، شیطانی قوتیں کہتے ہیں، جو انسان کی اپنی قوت ہے، وہ اس کو کس رستے سے گزار کر اس کو شیطان مردود تک لے جاتے ہیں۔ اور پھر یہی تفکر، یہی سواری کہ جب ایک مسلمان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے تو وہ پھر روحانی سفر میں شامل ہو کے اس روحانی رستے سے گزر کر وہ اپنے رحمان کے قریب چلا جاتا ہے، اس کا ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ بغیر تفکر کے دنیا کی کوئی چیز بھی تخلیق نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز بھی ایجاد نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں بنی ہے، یہاں تک کہ اگر یہ گلاس بھی بنا ہے تو بغیر تفکر کے نہیں بنا، اگر یہ قلم بھی بنا ہے تو بغیر تفکر کے نہیں بنا، اگر یہ کاغذ بھی بنا ہے تو بغیر تفکر کے نہیں بنا ہے۔ جب دنیا کی کوئی چیز بغیر غور و فکر کے نہیں بنی تو تم اپنے رب کو کیسے ڈھونڈو گے؟ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارا ڈھونڈنے کا مقام غلط ہے۔ کہ جیسے ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رابعہ بصری جو تھی وہ اپنے جھوپڑی کے باہر ڈھونڈ رہی تھی، سب لوگ اکٹھا ہو گئے کہ بھائی کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا میری سوئی گر گئی، تو سب ڈھونڈنے لگے، آپ ڈھونڈتے رہے کوئی بھی نہیں ملا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا اے بصری کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میری سوئی گر گئی۔ آپ نے کہا کہاں گری ہے؟ آپ نے کہا میری جھوپڑی کے اندر گری ہے۔ تو آپ نے کہا باہر کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے کہا جھوپڑی کے اندر اندھیرا ہے اس لیے میں نے باہر ڈھونڈ رہی ہوں، باہر روشنی ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے بھی یہ بات سنی، آپ حیرت میں رہ گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ بات کیا کری ہے؟ آپ نے فرمایا میں لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ تمہارا رب تمہارے اپنے اندر ہی کے اندھیروں میں ہے، جس طرح میری سوئی اندھیرے میں گری ہے میری جھوپڑی میں، اور میں ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، اور لوگ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی مندر میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مسجد میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کعبے میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہیں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ ڈھونڈو اندر، اور عبادت کی پیروی وہ کرو جیسے تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ عبادت کا حکم ہے، کعبے کا حکم ہے، جاؤ کعبے، حج کرو، جاؤ کعبے، طواف کرو، جاؤ کعبے، نمازیں پڑھو، لیکن ڈھونڈنا اس کو اپنے اندر ہے۔ وہ ملے گا تمہیں تمہارے اپنے اندر۔ وہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ہم جو یہ ڈاٹ کی پریکٹس ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، صرف اور صرف اللہ گواہ، حاشا للہ، میرا رب جانتا ہے کہ صرف اور صرف میرا مقصد آپ لوگوں کو اس راہ پہ لگانے کا یہی ہے کہ آپ کی نماز سیدھی ہو جائے، آپ کا رابطہ، آپ کا اپنے مالک سے رابطہ قائم ہو جائے، چاہے وہ مراقبے کی حالت میں ہو، چاہے وہ روحانی مشق کی حالت میں ہو۔ روحانی مشق یہ سمجھ لو کہ سمجھ لیں یہ ایسا ہے کہ جیسے پیدا ہوا بچہ، اب پیدا ہوئے بچے پہ نماز تو فرض نہیں ہے اس وقت تک جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، یا جب تک وہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا جو ہمارے دین میں حکم ہے۔ 7 سال کے بعد ہی بچے کے اوپر نماز وہ ہوتی ہے، اور جب بالغ ہوتا ہے تو فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری پریکٹس ہے، ہماری جو ڈاٹ کی پریکٹس ہے، ہماری جو یہ مشق ہے، یہ سمجھ لو ایسے ہی ہے کہ جیسے دودھ پیتے بچے کی خوراک۔ اور پھر اسی مشق کے ذریعے آپ اپنے اندر کی روحانی قوتوں کو بیدار کر سکتے ہو، اپنی روحانی قوتوں کو دیکھ سکتے ہو، اس کا استعمال کر سکتے ہو، اس سے لوگوں کا علاج کر سکتے ہو، اس سے اپنے رب سے بات کر سکتے ہو،
کلام کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. جس طریقے سے آپ جاتے ہو نا قبرستان میں کھڑے ہو کے بولتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، مردوں پہ تو سلامتی بھیج رہے ہو آپ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جو تمہارے اپنے اندر زندہ ہے آپ اس کو بھولے بیٹھے ہو. آ جائے گی آہستہ آہستہ سمجھ میں بات آ جائے گی. لیکن یاد رکھو کہ میرے لیکچر کے اندر ہر شخص کو اپنے مرضی کے مطابق کچھ نہ کچھ مل جائے گا. جو عملیات کی تلاش میں ان کی عملیات میں تربیت ہو رہی ہے، جو سلسلے کی تلاش میں ہے، سلسلے کی روحانیت کی تلاش میں ہے، سلسلے کے ذکر و اذکار کی تلاش میں، ان کو بھی اس میں تربیت سالکین جسے نام دیا گیا ہے. مراقبہ سالکوں کے لیے ہے، پریکٹس آف میڈیٹیشن. پڑھائی عاملین اور سالکین دونوں کے لیے ہے. اچھا، تمہارا عمل بھی بہت جلد کامیاب ہو جائے گا اگر تم ڈاٹ کی پریکٹس کے ذریعے جاؤ گے. پھر میں آگے اس کے طریقے کار سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا اس کے بعد کہ اس کو ہم نے مزید کس طرح سے اور لے کے چلنا ہے آگے. لیکن ہمارا مقصد یہ رجب کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں آپ کا رابطہ اپنے رب سے قائم ہو جائے. میری محنت وصول ہو گئی. اچھا، آج میں آپ کو ایک طریقہ اور سمجھا دیتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کمزور ہیں، ہم سے پریکٹس نہیں کی جاتی، ہم کرتے ہیں. میں ابھی سمجھا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہم سے نہیں ہوتی یا ہم کر لیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا، تو آج میں آپ ایک طریقہ کار نوٹ کر لیں کہ اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جس طرح یہ سمجھ لیں کہ جلد کامیاب ہونے کے لیے توجہ مشق، روحانی سفر جسے کہتے ہیں. آپ جب پریکٹس کرنے بیٹھیں گے، ڈاٹ کی پریکٹس کرنے جب بیٹھیں گے، پریکٹس آف میڈیٹیشن میں جب آپ بیٹھیں گے، آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے. آپ نے وضو تو ہوگا آپ کا یقیناً، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے شروع میں. اور 2 رکعت نماز نفل آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اس لیے پڑھنا ہے، اور اس کا فائدہ کیا کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، آپ نے نیت کرنا ہے 2 رکعت نماز نفل کی اور اپنی نیت باندھ لینا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا ہے. قل یا ایھا الکافرون، 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں اور پھر دوسری رکعت میں داخل ہوں. جب آپ دوسری رکعت میں داخل ہوں گے، آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں اور سجدہ کریں، اپنی نماز مکمل کریں اور اس کے بعد سلام پھیر لیں. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے پہلے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں. اس کے بعد ہی آپ میڈیٹیشن میں بیٹھ جائیں اور ڈاٹ کی پریکٹس پہ توجہ کریں. اب اس کا فائدہ 2 رکعت نماز نفل کا اور تسبیح فاطمہ پڑھنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جب ہم یہ نماز پڑھ کے اور اس میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ ہم وسوسے، خیالات فاسدہ اور ہمارے اندر ہونے والے انتشار ہمارے اندر سے نکل جائے گا. ہمیں سب سے زیادہ تنگ و پریشان کون کرتا ہے؟ وسوسہ. ہمیں سب سے زیادہ تنگ و پریشان کون کرتا ہے؟ خیالات. ہم اس سے بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ریفریش، کہ جیسے موبائل کا ڈیٹا آپ فوراً وہ کر دیتے نا، ریفریش مار دے تو موبائل پورا 0 میٹر ہو جاتا ہے. آپ 0 میٹر موبائل ہو گیا، آپ بالکل ہو کے بیٹھ گئے. آپ نے اپنی پریکٹس مکمل کی. جب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا اس کے بعد آپ پھر جب اٹھیں گے
2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. یعنی کہ شروع میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی, اب اس نماز کو مکمل بھی کرو گے نا. ابھی نماز آپ کی مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی آپ کی ڈاٹ کی پریکٹس مکمل نہیں ہوئی ہے. ابھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرے کہ 2 رکعت نماز نفل کری اور آپ نے روحانی مشق کی. روحانی مشق کرنے کے ختم کری, اس کے بعد کھڑے ہوئے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل. آپ نے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے جو نیت پوری ہے آپ اس نیت کریں گے اور باندھ لیں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھیں گے. سورہ فلق پڑھ لی, اس کے بعد رکوع کریں, سجدہ کریں, پھر دوسری رکعت میں داخل ہو جائیں. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں. جب سورہ ناس پڑھ لیں گے پھر اپنی نماز کو مکمل کریں گے اور پھر تسبیح فاطمہ پڑھیں گے اور پھر اپنے حق میں دعا کریں گے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے اپنے کسی خاص کام کے لیے, آپ کا خاص کام آپ کا بیچ کا پریکٹس آف میڈیٹیشن ہے, اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیتا ہے, اس کے بعد جو رب سے دعا کرتا ہے نا وہ مایوس نہیں ہوتا. اب اس 2 رکعت نماز نفل دیکھیں, یہ 2 رکعت نماز نفل ہم نے پڑھی. پہلی میں سورہ کافرون, 3 بار سورہ اخلاص, اس کے بعد پھر ہم نے پریکٹس کری اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی. یہ ہماری نماز مکمل ہو گئی. یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے پورا ایک دائرہ حصار ہو گیا. اب آپ پہ جادو نہیں ہو سکتا, اب کوئی آصف آپ کے قریب نہیں آ سکتا, کوئی شیاطین آپ کے قریب نہیں آ سکتا, کوئی شریر جنات آپ کو تنگ نہیں کر سکتا, آپ کے آل اولاد, آپ کے محلے والے یا آپ کے دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ کو کوئی موذی امراض نہیں ہو سکتا, آپ کو کوئی جانور نہیں کاٹ سکتا, آپ کو کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں تو وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک مکمل طریقہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں بتایا, آج میں نے بتایا اس لیے اس رجب کی برکت کی وجہ سے, تاکہ اس رجب کی برکت میں اس مہینے جو مہینے میں چل رہا ہے اس کی برکتیں پوری طرح سمیٹنے کے لیے, رحمتیں پوری طرح سمیٹنے کے لیے اور اس کے روحانی فیوزات پوری طرح سمیٹنے کے لیے ہم جتنا کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا, ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم کیا, ہمارے بزرگوں نے ہم سے کروایا, ہم وہ آپ سے کروا رہے ہیں.